بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں علم النور یوٹیوب چینل۔ دوستو آج میں آپ کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کے بارے میں بتاؤں گا، صرف 3 آیات۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس چھوٹی سی سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا تحفہ دیا کہ پوری دنیا کی دولت بھی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ دوستو آج ہم بات کریں گے سورہ کوثر کی۔ یہ سورت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ دوستو پہلے میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں جس کی وجہ سے یہ سورت نازل ہوئی۔ دوستو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام قاسم تھا۔ جب وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ اس وقت مکہ میں ایک کافر تھا جس کا نام عاص بن وائل تھا۔ یہ بہت بڑا دشمن تھا اسلام کا۔ جب اس نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے لوگوں میں کہنا شروع کیا، محمد تو ابتر ہو گیا، اس کا کوئی بیٹا نہیں رہا، جب یہ مر جائے گا تو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عربی میں ابتر کا مطلب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی نسل ختم ہو جائے، جس کا نام مٹ جائے۔ دوستو سوچیں ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اپنے بیٹے کے غم میں تھے، اوپر سے یہ تانے، اللہ کا جواب۔ لیکن دوستو جب اللہ کے محبوب کو کوئی تکلیف دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور کیا خوبصورت جواب دیا۔ دوستو پہلی آیت ہے انا اعطینا کل کوثر۔ اس کا ترجمہ بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ دوستو اس آیت میں غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آتئی تک نہیں کہا بلکہ آتینا کا کہا، یعنی میں نے دیا نہیں کہا بلکہ ہم نے دیا کہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ جب بادشاہوں کا بادشاہ کچھ دے تو کتنا بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ کوثر کیا ہے؟ اب یہ سوال ہے کہ کوثر کیا ہے۔ کوثر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ خیر اور بھلائی۔ علماء نے کہا کوثر میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز جنت میں ایک نہر جس کا نام کوثر ہے۔ دوسری چیز حوض کوثر جہاں سے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ دوستو تیسری چیز نبوت اور قرآن۔ چوتھی چیز ہے بے شمار امتی۔ پانچویں چیز ہے شفاعت کا حق۔ دوستو اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوستو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا یعنی معراج کی رات، تو میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ اس مٹی میں ڈالا تو وہ خوشبودار مشک تھی۔ دوستو سوچیں ایک نہر جس کی مٹی مشک ہے، کنارے موتیوں کے ہیں، پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور یہ سب کس کو ملا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوستو دوسری آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ترجمہ ہے جس کا پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ دوستو اس آیت میں بڑا گہرا سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اتنی بڑی نعمت دی، پھر کہا اس کا شکر کیسے ادا کرو، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہاں 2 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی نماز، یہ بندے اور اللہ کا تعلق ہے۔ دوسری قربانی، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ دوستو جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے، کوئی تکلیف ہو، کوئی دکھ ہو تو کیا کریں؟ دوستو نماز کی طرف آئیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے آگے جھکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے نماز پڑھتے۔ دوستو تیسری آیت ہے انا شانئک ھو الابتر، اس کا ترجمہ ہے بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ سبحان اللہ، کیا زبردست جواب ہے۔ وہ کافر کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تیرا دشمن ابتر ہے۔ دوستو آج ہزاروں سال گزر گئے، عاص بن وائل کون تھا؟ کس کو یاد ہے؟ کوئی اس کا نام نہیں لیتا، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر سیکنڈ میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے،
ہر سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے۔ اب بتائیں کون ابتر ہوا، وہ دشمن نہ کہ ہمارے نبی۔ دوستو یہاں پہ اب سبق ملتا ہے ہمیں۔ اس میں سبق نمبر 1، اللہ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ دوستو جب آپ اللہ کے راستے پر ہوں، اللہ کی اطاعت کریں تو لوگ آپ کو تانے دیں گے، مذاق اڑائیں گے، لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے تانے ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بار ان کا دفاع کیا۔ دوستو آپ بھی صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے گا۔ دوستو نعمت ملے تو شکر ادا کریں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دی اور کہا نماز پڑھو، قربانی کرو۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، صحت دی ہے، خاندان دیا ہے، کھانا دیا ہے، پینا دیا ہے۔ کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں؟ شکر کا طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ دوستو مشکل میں نماز کی طرف آؤ۔ دوستو آج کل ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فون اٹھاتے ہیں، گانے لگاتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پریشان ہو نماز پڑھو، دکھی ہو نماز پڑھو، تکلیف میں ہو تب بھی نماز پڑھو۔ دوستو نماز میں سکون ہے، نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہے۔ دشمنوں سے مت ڈرو۔ دوستو زندگی میں ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو نیچا دکھانا چاہیں گے۔ آپ اچھا کریں گے وہ برا کہیں گے، آپ نیکی کریں وہ مذاق اڑائیں گے، لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ دوستو آپ اللہ کے ساتھ رہیں، باقی سب کی فکر چھوڑ دیں۔ دوستو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔